کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارے اعمال پر غصہ کرتا ہے؟ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ 5 وجوہات جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ جو قومیں اپنی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت حاصل کرنی ہے تو خود ہی کو بلند کرو۔ حقیقت کو جاننے کے لیے انسان کو اپنی ذات کو پہچاننا ضروری ہے۔ انسان کی تقدیر اس کی خودی اور ارادے کے مطابق بننی چاہیے۔ علم کا مقصد صرف معلومات کا حاصل کرنا نہیں بلکہ دل کی صفائی اور روح کی اصلاح ہے۔ اللہ کی یاد میں سکون اور دل کی راحت ہے۔ اس کے قریب جانے کا واحد راستہ اس کا ذکر ہے۔ اللہ کا قرب انسان کو حقیقت کا شعور دیتا ہے اور ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ جب تم اللہ کے قریب آتے ہو تمہاری زندگی میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کی کوشش کرنا انسان کو اس کی رحمت کے دروازوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ، وہ تمہیں ہر راستے کی ہدایت دے گا۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی مایوسی نہیں آتی۔ اللہ کی قربت میں انسان کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی مال و دولت میں نہیں۔ اللہ کی رضا کی کوشش سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دل میں خلوص اور پختہ ارادہ ضروری ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ سچی توبہ، محبت اور اس کی رضا کی طلب میں ہے۔ جو شخص اپنی حقیقت کو پہچان لے وہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ نفس کی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ اس کے ساتھ مسلسل جہاد کرنا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے جو اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب تک انسان اپنے دل کی صفائی نہیں کرتا وہ حقیقی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر تم دنیا میں سکون چاہتے ہو تو اپنی روح کو پاکیزہ بناؤ۔ ہر انسان کا عمل اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے نیت کی پاکیزگی ضروری ہے۔ انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تسلیم کرے اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے دل کی بصیرت کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف عقل کی۔ سچائی کا پھیلاؤ انسان کے دل کی حالت سے جڑا ہوتا ہے۔ علم کے بغیر عمل بے فائدہ ہے اور عمل کے بغیر علم بے معنی ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کی حقیقت کچھ نہیں اور عمل کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب انسان اپنے اندر کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو وہ دنیا کی فانی حقیقت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی اس کی محنت، نیک نیتی اور اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص دل کی صفائی پر توجہ دیتا ہے وہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک دن تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس لیے اپنی زندگی کو نیک اور صاف رکھو۔ دنیا کی عیش و عشرت کو ترک کر کے اللہ کی رضا کا طلبگار بننا اصل سکون ہے۔
جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی مشکلات پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کی یاد انسان کو دل کی سکون اور روح کی پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ عقل انسان کے لیے سب سے بڑی قوت ہے جو اسے سچائی تک پہنچاتی ہے۔ علم انسان کو حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ فلسفہ اور مذہب دونوں انسان کے فلاح اور کامیابی کی سمت میں کام کرتے ہیں۔ جو شخص عقل و فہم کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ علم کا مقصد صرف دنیاوی فائدے کا حصول نہیں بلکہ انسان کی روحانیت کی تکمیل بھی ہے۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو معروضی حقیقت سے جوڑے۔ علم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب عقل اور ایمان کا توازن قائم ہو تب انسان حقیقی سکون اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کسی بھی قوم کا زوال اس کے معاشرتی اور اخلاقی اقتدار کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقل کا استعمال انسان کو ہر قسم کے فریب سے بچاتا ہے اور سچائی تک پہنچاتا ہے۔ فلسفہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل و دماغ کو کھولتا ہے۔ جو شخص علم میں اضافہ کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے معاشرتی حلقے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسان کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقل اور علم کا استعمال صحیح طریقے سے کرے۔ جہاں تک تمہاری نظر پہنچتی ہے وہاں تک کا راستہ تمہاری خودی کی طاقت سے بنتا ہے۔ انسان جب تک اپنے اندر کی حقیقت کو نہیں پہچانتا وہ باہر کی دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ کامیابی اور عظمت کا راز انسان کی لگن، محنت اور عزم میں چھپا ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنی حقیقت سے بے خبر رہے گا وہ کسی مقصد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنے اندر کی طاقت کو پہچان لیتا ہے وہ ہر رکاوٹ کو عبور کر لیتا ہے۔ محنت اور عزم کے بغیر انسان کبھی بھی اپنی تقدیر تبدیل نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہر بڑا کام مشکل لگتا ہے مگر علم اور محنت سے وہ ممکن بن جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف خوشی کا حصول نہیں بلکہ انسان کا کردار بھی اہم ہوتا ہے۔ عظمت کا راز انسان کی سوچ میں چھپا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بلند کرتا ہے۔ جو خود کو پہچانتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی فریب سے بچ سکتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خوف اور شک ہے۔ جب وہ ان پر قابو پاتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تقدیر کو بدلنے کی طاقت صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو اپنی خودی کو پہچانتے ہیں۔ تاریخ کا علم نہ صرف ماضی کو سمجھنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ مستقبل کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ فرد کی آزادی اور معاشرتی اصولوں میں توازن ہو۔ قوت و اقتدار کا آغاز کمزوری سے ہوتا ہے اور پھر ایک دن یہ اقتدار اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان کی کامیابی کا راز اس کی محنت اور لگن میں چھپا ہوتا ہے۔ تقدیر کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
تمدن تب تک قائم رہتا ہے جب تک اس میں اخلاقی اقتدار، علم اور عقل کا توازن برقرار رہے۔ قوموں کی زوال کا آغاز ان کی معاشیت کی خرابی اور طبقاتی فرق سے ہوتا ہے۔ خاندان اور قوم کی تقدیر ان کی تعلیم اور حکمت پر منحصر ہوتی ہے۔ قوموں کے درمیان اتحاد اور مضبوطی کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ اگر تم اپنے دل میں یقین رکھتے ہو تو کوئی بھی رکاوٹ تمہیں نہیں روک سکتی۔ جو انسان اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی لگن رکھتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ ہر انسان کا راستہ اس کی فکر اور عمل سے بنتا ہے۔ تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے اور یہ تمہارے ارادوں اور عزم سے ہی شکل لیتی ہے۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو اپنے اندر کی طاقت کو پہچانتا ہے اور اسے عمل میں لاتا ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلتا وہ دنیا کو نہیں بدل سکتا۔ جو شخص خود کو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتا۔ انسان کی عظمت اس کی محنت اور مسلسل کوشش میں ہے، نہ کہ قسمت میں۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو تمہیں اپنی تقدیر کے مالک بنا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو جاننا اور اپنی حقیقت کو سمجھنا تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو شخص اپنی تقدیر کے حوالے سے فکر مند نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ عقل اور علم کا راستہ وہی ہے جو انسان کو سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انسان جب تک اپنے مقصد کا تعین نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ یہ 5 وجوہات جانیے۔ نمبر 1، گناہوں کا ارتکاب۔ اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب گناہوں کا ارتکاب ہے۔ جب ہم اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، نماز اور عبادات کو ترک کرنا۔ اللہ کی عبادت خصوصاً نماز کو ترک کرنا بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ بن سکتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کی رضا سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جھوٹ بولنا اور منافقت کرنا۔ جھوٹ بولنا اور منافقت اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جب انسان سچائی سے منہ موڑ کر جھوٹ بولتا ہے یا دوسروں سے دوغلا رویہ رکھتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرتا ہے۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی۔ والدین کا حق اللہ کے حکم کے مطابق ادا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 5، مخلوق کے ساتھ بدسلوکی۔ انسانوں یا جانوروں کے ساتھ بدسلوکی اور ظلم کرنا بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ کے نزدیک انسانوں کے حقوق کا احترام اور انصاف انتہائی اہم ہے۔ اللہ کی رضا کی کوشش میں ہمیشہ کامیابی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ شکریہ۔